بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں خالد مجید اور تزین اختر حاضر صورتحال لے کر. صورتحال یہ ہے کہ تازہ ترین بجٹ آیا ہے. اس سال کا بجٹ جو تحریک انصاف کا تیسرا بجٹ ہے اور یہ بجٹ ہے 8,487 ارب کا وفاقی بجٹ. اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. سب سے پہلی اور اہم چیز یہ ہے کہ وزیر خزانہ جو اس وقت بجٹ پیش کرنے آئے ان کو بھی چند ہفتے ہوئے تھے، اور چند ہفتے بھی نہیں، چند بہت کم ٹائم ہے. اپوزیشن نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ تمام تر جو ملبہ ہے وہ ان پر ڈال دیا گیا ہے، اعداد و شمار کا غلط قسم کا ملبہ. اس سے پہلے وزیر خزانہ جو تھے ان کو جانا پڑا. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس بجٹ میں عوام کو کیا ملے گا اور عوام کو کیا دینا ہے. تحریک انصاف کی حکومت کا یہ بھی تو رائے امتیاز رہا ہے کہ پچھلے تینوں بجٹ میں بھی انہوں نے ٹیکس پہ زور دیا ہے، اور اس دفعہ بھی بالترتیب بہت سے ٹیکس سامنے آئے ہیں جو بھی نظر نہیں آ رہے، وہ بھی نظر آئیں گے. آج ہم انہی ساری چیزوں پہ بات کریں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ سرکاری ملازمین کے حصے میں کیا آیا ہے، سرکاری ملازمین کو کیا ملے گا. پینشن جو ہے اس کا جو 10% اگر بڑھائی گئی ہے تو کیا پینشن جو لے رہے ہیں ان کو کیا فوائد ملیں گے. سب سے اہم بات کہ جو مزدور کی اجرت 20,000 روپے کرنے کی بات ہے، ہر حکومت مزدور کی اجرت کو فکس کرتی ہے، لیکن کیا کبھی اس پہ عمل ہوا ہے؟ یہ ساری باتیں آج کے موضوع میں ہیں. تو تزین اختر صاحب، بجٹ آ گیا اور بجٹ آنے کے بعد یہ 8,487 ارب کا بجٹ، اور اس میں بہت سارے گورکھ دھندے ہی سمجھ آ رہے ہیں. اپوزیشن نے بجٹ کو فوری طور پہ ریفیوز کر دیا ہے کہ جی ہم بجٹ کو نہیں مانتے. حکومتی اراکین کے دعوے ہیں کہ نہیں جی ہم بجٹ منظور کرا لیں گے. ہم دونوں عوام میں ہیں اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آیا عوام کو کیا ملے گا یا عوام کو کیا دینا پڑے گا، عوام کو کیا ملا اور عوام کی جیب سے کیا گیا ہے. ہاں جی. تو یہ تو سارا سال چلتا رہتا ہے. بجٹ کوئی واضح دستاویز نہیں ہوتی، اسی لیے اس کو کہتے ہیں یہ گورکھ دھندا ہے. یعنی یہ چکر ہوتا ہے سارا. اور ایک انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہوتی ہے حکومت نے کہ بجٹ ہم نے پیش کر دیا ہے. یہ اس بجٹ میں جو لکھا ہوتا ہے سب کچھ اس طرح نہیں ہوتا، چاہے حکومت پی ٹی آئی کی ہو، پی ایم ایل این کی ہو، پی 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 کی ہو. اور جس طرح ابھی اپوزیشن نے بجٹ مسترد کیا ہے، اسی طرح ان کے ادوار میں بھی ان کی اپوزیشن بجٹ مسترد کرتی رہی ہے. بالکل. لیکن بجٹ پاس بھی ہوتا ہے. ہاں جی. تو بھئی جب اپوزیشن نے مسترد کر دیا تو پھر پاس کیسے ہوا؟ ٹھیک ہے. تو لیکن یہ بجٹ منظور ہوگا. اپوزیشن شور مچائے گی لیکن اس بجٹ کو روکنے کی کوشش نہیں کرے گی، کیونکہ یہ بجٹ جائے گا تو فنڈز جاری ہوں گے اور وہ اپنے اپنے محکموں میں جائیں گے اور کاموں پہ لگیں گے. صحیح. اس لیے ایک تو یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ بہت سے ہمارے دوست یہ تجزیے کرتے پھرتے ہیں کہ اپوزیشن نے اس میں سودے بازی کر لی، حکومت نے یہ دے دیا اور اس طرح بجٹ پاس ہونے کی راہ ہموار ہو گئی. تھوڑا بہت چلتا ہے لیکن بڑی سودے بازی نہیں ہوتی. اور کیونکہ بجٹ کی منظوری جو ہے اس سے وہ مشروط ہوتی ہے حکومت کی ورکنگ سے، اور پھر آگے صوبے بھی جو ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں وفاقی محاصل سے کیا ملے گا، تو پھر ان محاصل سے ان کے نظام چلنے ہوتے ہیں. تو بجٹ منظور ہونا ہی ہوتا ہے، اپوزیشن مسترد کرے یا نہ کرے. یہ محض عوامی جذبات کو، کیونکہ عوام سمجھتے ہیں کہ ان پہ نئے ٹیکس لگائے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو نئے ٹیکس جو ہیں وہ آپ پہ لگیں گے، میرے اوپر لگیں گے. اس میں ساری چیزیں آ چکی ہیں ہر چیز آ گئی ہے. موبائل فون پہ انٹرنیٹ کے استعمال پہ ٹیکس ہے. پیٹرول کی قیمتیں بڑھانے کی خبریں آ رہی ہیں جو کہ اب ایک الگ نظام ہے. اور بہت سی چیزیں جو ہیں اس میں ایسی ہیں کہ جس میں مزید کیونکہ جو ریونیو آ رہا ہے اب بجٹ کا جو مین فگر ہے وہ ہے 8,487 ارب. ہاں جی. ٹھیک ہے. اس میں سے آپ نے دے دیے، صوبوں کو دے دیے 3,411 ارب. جی. ٹھیک ہے. پیچھے رہ گئے راؤنڈ فگر میں اگر ہم بولیں تو پیچھے رہ گئے 5,000 اور جو ہے 5,070 ارب. ٹھیک ہے. اس میں سے دفاع پہ چلے گئے 1,373 ارب. ہاں جی. اور پھر آپ نے جو قرضوں کی، بیرونی قرضوں کی ادائیگی کے لیے آپ نے دینے ہیں پیسے، اس کے لیے کو 5,000 پلس ارب روپے رکھے گئے ہیں. تو پھر تو آپ کے پاس کچھ بچتا ہی نہیں ہے. تو
जो रेवेन्यू कमाया जाएगा इन अखराजात को बैलेंस करने के लिए 7,909 अरब है टोटल, ठीक है। लेकिन असल जो है ये मुख्तलिफ ज़राए से होगा, जो असल टैक्स हुकूमत लगाएगी वो 7,000 कुछ अरब है। तो अब ये जो 7,000 प्लस अरब के टैक्स हैं जी, ये कहाँ से निकलेंगे? ये आपसे निकलेंगे, आपकी जेब से, मेरी जेब से निकलेंगे, बिल्कुल आम आदमी की जेब से निकलेंगे। इस बिस्किट के ऊपर की खरीदारी पर निकलेंगे, आपका बच्चा जो गोली टॉफी खरीदेगा उसके ऊपर से निकलेंगे, सही। आप जो मोटरसाइकिल में या गाड़ी में पेट्रोल जलाएंगे उसके ऊपर से निकलेंगे, और कहाँ से निकलने। अच्छा, यहाँ पे एक और बड़ी अजीब सी बात है कि ये जो बच्चों की इंटरनेट की क्लासेस शुरू की हुई हैं, ऑनलाइन क्लासेस हैं। अच्छा, हमारे जो कैमरामैन और ये बाकी सारी चीज़ें जो ऑनलाइन हो रही हैं, उनके जीबी इस्तेमाल करने पर, इंटरनेट की जीबी इस्तेमाल करने पर भी टैक्स आ रहा है। 3 मिनट की कॉल से ऊपर जब हम जाएंगे उस पर भी टैक्स आ रहा है। तो ये सारे टैक्स, इस तरह के टैक्स लगाना, ये कोई अब देखें ना, देखें बात ये है, मेन चीज़ आप समझें, मेन चीज़ ये है कि हमारे मुल्कों में जो हुकूमतें होती हैं थर्ड वर्ल्ड में, और इस तरह से लाई गई हुकूमतें, उनके चूँकि सलाहियत कोई नहीं होती, अच्छा, वो ऐसी पॉलिसियाँ नहीं बना सकते कि जिससे मुल्क में तिजारत फले फूले, कारोबार फले फूलें। उनमें ये अहलियत नहीं होती कि वो अपने माल को रिफ़ाइन करके बाहर भेज सकें, ठीक है। लिहाजा लेकिन उन्होंने अपने अल्ले तलल्ले तो पूरे करने हैं। 50 से ज़ायद की काबीना ने गाड़ियाँ भी इस्तेमाल करनी है, दफ्तर भी। इन हुकूमतों की सारी जो अहलियत होती है ना, वो होती है कि आम आदमी जो है उसके यूटेंसिल्स जो हैं, यूटिलिटीज़ जितनी, यानी कि ऐसी अशिया जो आप इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं, वो कौन सी हैं? वो पेट्रोल है, वो बिजली है, वो टेलीफोन है, वो इंटरनेट है, वो गैस है, हाँ जी, ठीक है, खाने पीने की अशिया है, ठीक है। तो अब ये उनके लिए आसान, अब नेट तो आप बंद नहीं करवा सकते। क्या इस दफ्तर में आप नेट बंद करवा सकते हैं? नहीं करवा सकते। आप उसकी लिमिट भी मुकर्रर नहीं कर सकते, क्योंकि आपको नहीं पता कि कितना डाटा आपको आना है, कहाँ से कितनी खबरें आनी हैं, उनमें कितनी तस्वीरें हैं, उनमें वीडियोस कितनी हैं, वो आपने चलने देना है। हाँ जी, चलने देना है, तो फिर आपने जो उसका बिल आएगा कंपनी से वो आपने देना ही देना है। इसी तरह बिजली का बिल है, इसी तरह गैस का बिल है, इसी तरह पेट्रोल पंप पे आप पेट्रोल डलवाएंगे, डीजल डलवाएंगे। तो ये एक कमीनगी है, ये कमीनगी की इंतहा होती है कि एक मजबूर बंदा हो और उसके ऊपर आप टैक्सों का बोझ भी लाद दें, और आपकी नज़र हो कि किस किस शय को इस्तेमाल करना उसकी मजबूरी है, उस शय के ऊपर आप टैक्स लगाते जाएं या उसको महंगा करते जाएं। यहाँ तक तो एक बात है, अभी तो वो जो ये लेके आया ना शौकत खानम अस्पताल से अपने डॉक्टर साहब जो हैं, जो अभी मशीर हैं इनके, हाँ जी, फैसल सुल्तान साहब जी, वो उन्होंने कहा है कि अब डिजिटल वैक्सीनेटेड पासपोर्ट जो है वो अब इसका क्या मतलब है? देखें, आपने अगर वैक्सीन करवाई है, मैं मेरा इंटरनेशनल सफ़र रहता है, हाँ ठीक है, जुलाई में भी मैं जा रहा हूँ बाहर। अब मैं बाहर तभी जहाज़ पे सवार हो सकता हूँ जब मैं वैक्सीनेटेड हूँ। अब मेरी ये ज़रूरत जो है, जो नादरा से लोग फॉर्म डाउनलोड कर रहे हैं 100 रुपये दे के, वैसे तो वो भी नहीं देना चाहिए, 100 रुपये दे के आप फॉर्म डाउनलोड कर लेते हैं कि ये मिस्टर खालिद मजीद हैज़ बिन वैक्सीनेटेड अकॉर्डिंगली व्हाट्सएवर, ठीक है, हाँ जी। फैसल सुल्तान साहब की मर्ज़ी ये है कि आपका, मेरा जो मौजूदा पासपोर्ट है, जो कि मैंने 5-6 हज़ार रुपये खर्च करके बनवाया हुआ है, वो अब ख़त्म हो जाए और उसकी जगह नया पासपोर्ट मैं बनवाऊँ, मैं फिर से 5-6 हज़ार रुपया खर्च करूँ और उस पर मेंशन हो, ठीक है, तो उस पे बस लिख दिया जाएगा जी ये वैक्सीनेटेड हैं जी, हाँ जी। अब इसका मतलब है कि ये इस बहाने से भी अरबों रुपये इकट्ठा करना चाह रहे हैं, हाँ जी, ठीक है। तो इस तरह ये एक सादा से सादा अल्फाज में भी ये कमीनापन है, हाँ, अच्छी सोच नहीं। मैं चूँकि लाखों लोग इंटरनेशनल सफ़र करते हैं, तो इनको खरबों की आमदनी हो जाएगी, पासपोर्ट ये बदल देंगे कि जी वो वाला बनवाएं आप। अब मजबूरी में लोगों ने बनवाना है, तो इसलिए जो लोग कहते हैं ना ये कोरोना जो है ये पैसे कमाने की मशीन है, तो वो बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं। अच्छा, एक और बड़ी अहम बात है कि ये हुकूमत जो सबसे ज़्यादा
اقتدار میں آنے سے پہلے شور مچاتی تھی تعلیم کے حوالے سے اور صحت کے حوالے سے، ان دونوں چیزوں کے لیے انہوں نے پیسے کم رکھے ہیں۔ اس بجٹ میں ان دونوں چیزوں کے لیے پیسے کم ہیں۔ جی، اس میں ایک تو مین بات یہی ہے کہ ہمارے تھرڈ ورلڈ ملکوں میں، ہمارے جیسے ملکوں میں حکومتیں جو ہیں وہ عام آدمی کے لیے کام نہیں کر رہی ہوتی، اور ان کو عوام کی سوشل ویلفیئر سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ بات ہے، اس لیے بھی کم ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو تعلیم اور صحت دونوں ہیں وہ اب صوبوں کے پاس ہیں۔ 18ویں ترمیم کے بعد جو بنیادی ذمہ داری ہے تعلیم اور صحت کی وہ صوبوں کی ہے، تو یہ بھی یقیناً یہی تو جی لا رہے ہیں، یہی لائیں گے۔ یہ زیادہ رکھ سکتے تھے، 18ویں ترمیم کے باوجود یہ زیادہ پیسے رکھ سکتے ہیں اگر یہ باقی ہمارے اوپر ٹیکس لگا کے فضول میں اربوں اور کھربوں روپے کما سکتے ہیں، تو تعلیم اور صحت صوبوں کے پاس جانے کے باوجود یہ زیادہ پیسے رکھ سکتے ہیں۔ لیکن وہ یہاں پہ سیاسی یہ فائدہ اٹھائیں گے، جی وہ جی 18ویں ترمیم ہے جی، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ وہ صوبے کریں گے۔ اب 18ویں ترمیم کا یہاں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ویسے یہ اندر سے 18ویں ترمیم کے سخت خلاف ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، بالکل، اور ان کی کوشش ہے کہ 18ویں ترمیم ختم ہو۔ اب 18ویں ترمیم جو صوبوں کو خود مختاری دیتی ہے اور بہت سے امور پہ خود مختار بناتی ہے، اس کے خاتمے کے پیچھے کیا ہے، یہ بھی ایک الگ بڑی لمبی کہانی ہے۔ ہم اسی بجٹ پہ بھی اور باتیں کرتے ہیں، اور یہ جو لمبی کہانی کسی اور پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے۔ لیکن چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ملتے ہیں۔ دیکھتے رہیے صورتحال خالد مجید اور تزین اختر کے ساتھ۔ ویلکم بیک ناظرین، صورتحال میں دوبارہ خوش آمدید۔ خالد مجید اور تزین اختر حاضر۔ بات ہو رہی ہے وفاقی بجٹ کی، اور بجٹ کے اندر بہت ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ سوچ یہی ہے کہ اتنے ٹیکسز جو آئیں گے اس سے عوام کو کون سی سبسڈی ملی ہے، کون سا ریلیف ملا ہے۔ ایک اور بڑا اہم سوال ہے تزین اختر صاحب، جی، ہر حکومت ہر دفعہ ایک اعلان کرتی ہے کہ جی نوجوانوں کو قرضہ دیا جائے گا، وہ اپنا کاروبار شروع کر لیں۔ اس دفعہ بھی یہ کہا گیا ہے کہ ہر شہری 5 لاکھ روپے وصول کر کے، اور یہ بلا سود ہوگا، اور اس سے اپنا کاروبار شروع کر سکتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ کبھی بھی ہم نے یہ نہیں سنا کہ 10 کروڑ بندوں نے، 5 کروڑ بندوں نے، 2 کروڑ لوگوں نے یہ لون لیا ہے اور بزنس شروع کیا ہے؟ کیا یہ لون کو لینے کی شرائط اتنی سخت ہوتی ہیں کہ لوگ نہیں لے سکتے، یا یہ بھی کوئی منظور نظر لوگ کھا جاتے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو اسکیمیں ہوتی ہیں نا حکومتوں کی، وہ نیا گھر کو آپ لے لیں، جی، آپ وہ ہیلتھ کارڈ کو لے لیں، آپ اس کو لے لیں۔ ابھی وہ جو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام تھا، جس کا نام انہوں نے بدل دیا ہے، اب احساس پروگرام کر دیا ہے، اس میں آپ جانتے ہیں نا کہ بہت سے سرکاری افسروں کے نام آئے تھے کہ ان کی جو بیگمات ہیں وہ اس میں سے لے رہی ہیں، فائدہ لے رہی ہیں۔ تو سیاسی حکومتوں میں، اچھا اس میں بھی کوئی ویسے ذاتی طور پہ میں نہیں سمجھتا کوئی حرج ہے کہ آپ اپنے ایم پی ایز اور ایم این ایز کو کوٹا دیتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ الیکشن لڑ کے آئے ہیں، اور وہ اپنے حلقے میں ہی اگر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں اتنی بڑی بات نہیں ہے اگر وہ کچھ حصہ جو ہے اپنے کارکنوں کو دے دیں اور باقی میرٹ کے اوپر دے دیں۔ ہم یہ نہیں کہتے بھائی سارا ہی میرٹ پہ آپ دیں، ٹھیک ہے، آپ نے الیکشن لڑنا ہے، 40-60 کرتے ہیں، 40 اپنے لوگوں کو نواز دیں، کوئی 30-70 کر لیں، 70% تو آپ میرٹ پہ پہنچائیں نا نوجوان کے پاس، ٹھیک ہے۔ اب اتنے عرصے سے اس حکومت نے وہ نوجوانوں کا ایک انچارج بنایا ہوا ہے، عثمان ڈار سیالکوٹ والا، جی، ٹھیک ہے، وہ خود بھی ابھی میں تو نہیں سمجھتا کہ وہ نوجوان بھی ہے، کچا پکا ہی ہے ابھی، تو اتنے عرصے سے بنایا ہوا ہے نا، کوئی ایک مثال وہ دے سکے ہیں؟ ابھی اربوں روپے انہوں نے لگائے ہیں، ٹھیک ہے، یہ نیو ٹیک والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں،
وہ بھی اس پہ بڑا پورے پیج کے اشتہار وہ اخباروں میں دیتے ہیں. اگر تو ان کے پاس کوئی مثال ہوتی کہ ہم نے یہ 10 لاکھ کے 20 قرضے دیے اور اس میں سے یہ بڑی مثالیں سامنے آئی ہیں، یہ نوجوان سامنے مسٹر آئے اے، ہیں. یہ نوجوان مسٹر بی، یہ نوجوان مسٹر سی، انہوں نے یہ کاروبار، کوئی ایسی مثال ہے نہیں، کیا کوئی کوئی بھی میڈیا پہ ہم نے دیکھی؟ کیا کوئی اخباروں میں ہم نے دیکھی؟ کیا کوئی انہوں نے اس سامنے لے کے آئے؟ کوئی بھی نہیں لے کے آئے. میں نے تو کہا اس کا صاف لاکھوں مطلب ہے، کروڑوں چھوڑ دیں، لاکھوں چھوڑ دیں، ہزاروں میں بھی لوگ نہیں ملتے. ٹھیک ہے نا، اس کا صاف مطلب ہے ان کو تو مطلب کوئی معمولی سی چیز بھی مل جائے تو یہ تو اس کا مطلب چرچا کریں گے نا اپنی مشہوری کے لیے. ہاں ٹھیک جی. ہے، اس کا مطلب ہے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اور جتنے انہوں نے یہ نوجوانوں کے قرضوں کا انہوں نے شور مچایا ہوا ہے، وہ سب جو ہیں ان کے اپنے لوگوں کی جیبوں میں چلے گئے ہیں. اس میں مجھے پورا یقین ہے کہ اگر یہ مثالیں سامنے نہیں لاتے تو اس قرضے کا آڈٹ کیا جائے، پتہ کیا جائے کہ وہ کن کن جیبوں میں گئے ہیں، کن کن لوگوں کو گئے ہیں، تو اس میں سے بھی احساس پروگرام کی طرح، جس طرح اس میں سے سرکاری افسروں پہلے کے لوگ اور نکلے تھے. غیر مستحق لوگوں کے نام نکل آئے تھے، تو اس میں سے بھی اکثریت ایسے ہی لوگوں کی نکلے گی. ایک اور بڑی اہم بات ہے، ہمیشہ یہ چرچا رہا ہے کہ جی جو دفاعی بجٹ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور 80% بجٹ جو ہے وہ افواج پاکستان کے حصے میں آتا ہے. اس دفعہ افواج پاکستان کا جو بجٹ ہے، دفاعی بجٹ جو ہے وہ کم ہوا ہے اور انہوں نے اور کم کر دیا ہے. یہ 1373 ارب روپے کا انہوں نے اعلان کیا ہے. ہاں جی. ٹھیک ہے، اور اس میں دونوں طرف کی چیزیں آ رہی ہیں. ایک طرف آ رہا ہے کہ جی کم ہوا ہے کچھ 70-72 ارب روپے، ہاں ایک جی. طرف ہے کہ زیادہ ہوا ہے 14 ارب روپے. اب وہ بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ ڈالر سے منسلک کر کے بات کر دیتے ہیں نا، جی. کہ اگر ڈالر اوپر گیا ہے تو آپ نے اگر بڑھایا بھی ہے روپوں میں تو وہ اس کو لے کے کہتے ہیں نہیں یہ کم ہوا ہے، ڈالر کی قیمت دیکھیں، اور اگر ڈالر کی قیمت نیچے آئی ہے تو اس کے مطابق کر کے. بہرحال 1373 ارب روپے کا بجٹ ہے اور یہ 8487 ارب کے ساتھ اس کی آپ ریشو نکال سکتے ہیں. یہ 80% تو کسی طرح بھی نہیں بنتی. ٹھیک ہے، بہت کم بنتی ہے یہ. اور مطلب کہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تقریباً کوئی 10% سے بھی کم ہے. جی. ٹھیک ہے نا، بلکہ 8% سے بھی کم ہے. تو یہ تو ایک بات ہے کہ یہ 80% نہیں ہے، وہ غلط بات ہوتی ہے، وہ پراپیگنڈا ہے زیادہ اس میں. اور لیکن یہ بات بھی ایک حقیقت ہے کہ یہ بجٹ جو ہے یہ 1373 ارب بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب اس میں دوسری سائڈ جو ہے وہ اور چیزیں بھی ساتھ ملا لیتی ہے بہت سی. دیکھنا یہ ہے کہ 1373 ارب کا جو اعلان ہوا ہے اس میں ان کی تنخواہیں، پینشن بھی شامل ہے. ٹھیک ہے. جی. اب جون کا یہ جون 2021 یہ بجٹ آیا. جی. اب یہ دیکھنا یہ پڑے گا کہ جون، جولائی، اگست 2021 میں کوئی بڑا دفاعی سودا ہوتا ہے تو اس کے پیسے جو ہیں وہ کون دیتا ہے، اور وہ پیسے اس میں شامل ہیں 1373 میں یا نہیں ہیں. ٹھیک ہے، یا پھر اور 6 مہینے اوپر جا کے پھر کوئی بڑی ڈیل ہوتی ہے یا بڑی کوئی ایسا بڑا کوئی منصوبہ بنتا ہے صحیح دفاع کے حوالے سے، تو اس کے لیے جو فنڈز درکار ہیں وہ انہی 1373 ارب روپے میں سے جاتے ہیں یا وہ الگ سے دیے جاتے ہیں. تو یہ جو الگ سے دیے جاتے ہیں بجٹ میں جو اناؤنس ہوتا ہے دفاعی بجٹ، اس سے الگ سے جو دیے جاتے ہیں اس کے حوالے سے بھی بات ہوتی ہے. تو اگر وہ نہ ہو اور اس آئندہ مالی سال میں بھی وہ نہیں ہوتا کہ الگ سے جو منصوبے ہیں ان کے لیے الگ سے فنڈز اگر نہیں دیے جاتے تو پھر 1373 ارب روپے دفاعی بجٹ ہے. ٹھیک ہے، اس سے آگے پیچھے نہیں ہے. تو یہ 80% نہیں بنتا. یہ بات جو ہے یہ غلط ہے. بہرحال یہ بھی بات ٹھیک ہے کہ پاکستان جس خطے میں واقع ہے، ٹھیک ہے، ادھر انڈیا ہے، ادھر افغانستان ہے. ٹھیک ہے، ہمارا خطہ جو اب انڈین اوشین جو ہے، بحر ہند، اس کے اوپر جو جنگ ابھی تو پراکسی موجود ہے. ٹھیک ہے، آگے جنگ بھی لگ سکتی ہے.
تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ملا کے اب مقبوضہ جموں کشمیر میں جو سچویشن ہے، ڈی جی ایم اوز نے ایل او سی پہ تو امن قائم کر دیا ہے، لیکن اس امن میں سے آگے کیا نکلتا ہے کہ جیسے کلبھوشن ہے، تو بہت سی چیزیں ہیں دیکھنے والی. پھر ہم طے کریں گے کہ دفاعی بجٹ واقعی 1373 ارب تک کی ہے یا اس سے زیادہ ہے. اچھا، مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے پورے بجٹ میں کچھ چیزیں ہم بند کرتے ہیں، یہ کھانا پینا چھوڑ دیں، گاڑیاں لینی شروع کر دیں، گاڑیوں کی قیمت کم کروا دیے جی. بجٹ میں گاڑیاں کم ہو گئی ہیں، اچھا ڈیوٹیاں کم ہو گئی ہیں. نہیں، بات یہ ہے کہ وہ گاڑیوں کی قیمت کم ہو کے بھی کتنی کم ہوگی؟ کیا یہ ہوگا کہ جو 10 لاکھ کی گاڑی تھی وہ 5 لاکھ کی ہو جائے گی؟ ایسا نہیں ہے. تو بہرحال وہ اخبارات میڈیا سرخی لگا دیتے ہیں بھئی ٹیکس اس میں سے ذرا کم ہوا ہے تو سستی ہوگی. گاڑیوں کے اوپر تو مطلب کہ گاڑیاں کے جو لوگ خریدتے ہیں ان کو پتہ ہے. اور جو عام آدمی کی چیزیں ہیں، ہم پہلے دیکھیں گے کہ جو عام آدمی کی چیزیں ہیں، جو عام غذائی اجناس ہیں اور جو عام استعمال کی اشیاء ہیں، جن میں اب وہ انٹرنیٹ کی آپ بات کر رہے تھے اور ٹیلی فون کال کی آپ بات کر رہے تھے، تو یہ عام آدمی کے روزمرہ استعمال کی چیزیں ہیں. پہلے کبھی ہو سکتا ہے ان کے اوپر جو ٹیکس لگے ہیں وہ آنے والے دنوں میں عام آدمی کی، ویسے تو اس کی کمر پہلے ٹوٹ چکی ہے. اس وقت بجٹ سے پہلے بھی کیفیت یہ تھی کہ ایک عام گھرانہ جو ہے مڈل کلاس، اس کے لیے 1 کلو دودھ جو ہے روزانہ خریدنا وہ بڑا مشکل ہے. ٹھیک ہے، اب اگر وہ کرائے پہ رہتا ہے 15,000 آپ اس کا کرایہ نکال لیں، ٹھیک ہے، 6,000 کا وہ دودھ آئے گا 1 کلو. اس کے ساتھ اس کو پتی چاہیے چائے بنانے کے، وہ بچوں کو پلانا تو چھوڑ ہی دیں آپ، وہ تو بہت ہی مشکل ہو گیا. اب ایک عام مڈل کلاس جو فیملی ہے 6-7 بندوں کی، 5-6 بندوں کی، وہ 1 کلو دودھ بھی نہیں لے سکتا میرے بھائی. چینی جو ہے 100 روپے سے اوپر کلو جا رہی ہے. ٹھیک ہے، اب وہ 2 ٹائم چائے بھی نہیں پی سکتا. آپ بات کر رہے ہیں گاڑیوں کی، تو میں بات کر رہا ہوں چائے کے 1 کپ کی، کہ وہ تھکا ماندہ کام سے واپس آئے گا تو وہ بیچارہ تو 1 کپ چائے نہیں پی سکتا. یہ کیفیت بجٹ سے پہلے کی ہے. اور بجٹ کے بعد جب یہ ساری قیمتیں اب بڑھیں گی، کیونکہ تاجر کا سمپل یہ ہے، تاجر نے آپ سے وصول کرنا، تاجر نے اس نے آپ کو نہیں یہ نہیں بتانا کہ یہ سگریٹ پہ لگا ہے ٹیکس، یا اس نے کہنا جی بجٹ آیا ہے، جی بجٹ آیا، ہر چیز مہنگی ہو گئی. ٹھیک ہے، آپ نے چینی لینی، اس نے کہنا بجٹ آیا ہے جی ہر چیز مہنگی ہے. آپ نے اس سے نمک لینا، بجٹ آیا ہے جی ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے. تو یہ جو سرکل ہے، اوپر حکومت، نیچے اب تاجر جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارے تاجروں کو بھی شکوے گلے ہیں جی. تاجر کہتے ہیں جی یہ ایک تو آپ نے وہ شناختی کارڈ والی شرط ختم نہیں کی کہ جو خریداری کرے گا وہ اپنا شناختی کارڈ دے گا. بالکل ایسا ہی ہے، وہ آپ نے ختم نہیں کی. اس پہ تاجر بھی جو ہیں وہ تنگ ہیں اس بجٹ سے. پھر آپ کہتے ہیں جی وہ جو ڈیوائس مشین ہے وہاں پہ ہم رکھیں گے، اس کو کہتے ہیں سیلز ڈیوائس، جو بتائے گی وہ. یہ آج کل کچھ نئے کھلے ہیں نا جو اس میں انہوں نے رکھا ہوتا ہے، وہ بل نکل آتا ہے، تو وہ کمپیوٹرائزڈ ہے تو اس میں درج ہو جاتا ہے کہ یہ اتنی چیزیں بکی ہیں. ٹھیک ہے، سیلز ڈیوائس رکھی جائے گی. اب وہ یہ بڑے جو سینٹر ہیں بنے ہیں انہوں نے تو رکھی ہوئی ہیں، لیکن عام دکاندار کیسے رکھے گا وہ؟ ٹھیک ہے، تو اس لیے تاجر بھی پریشان ہے. بہرحال بات یہ ہے کہ جو عام آدمی ہے الٹیمیٹ جو ہے، تاجر بھی اپنا منافع جو ہے وہ اوپر سے جو برڈن آئے گا اس کو ہمارے اوپر منتقل کر کے نکل جائے گا. آخر کو آ کر پھنسنا آپ نے اور میں نے. بات چائے کی ہوئی تھی تو چائے کی بات یہ ہے تزین اختر صاحب، بجٹ آنے سے پہلے ڈھابوں پہ، ہوٹلوں پہ چائے کی قیمت میں 10 روپے کا اضافہ ہو گیا ہے. باہر چائے ہو گیا، کپ 10 روپے کا اضافہ ہوا ہے. تو گھر میں جو چائے تھکا ماندہ آدمی کلو دودھ نہیں لے سکتا، وہ تو باہر چائے نہیں پی سکے گا. باہر بھی نہیں پی سکتا، صحیح بات. مطلب اس کو ابھی تو کوئی بجٹ آیا بھی نہیں تھا. یہ عید گزری، ایسے ہی ہے. عید گزرنے کے فوری بعد جو چیز سامنے آئی وہ یہ آیا کہ جی انہوں نے اس کی چائے کی قیمت 10 روپے زیادہ. چائے عام چائے جو ہے نا گندے مندے کپ میں ڈھابے والی جو ہے، ہاں جی، وہ اب آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ 50 روپے اس کی قیمت بن چکی ہے. کوئی 40 لے لے گا، کوئی 50 لے لے گا. 50 اس کا جو ہے وہ سمجھے کہ 50 کا نوٹ آپ کا گیا ہے. اس کے ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ کسی وقت آپ 40 کی چائے لیں گے، 10 روپے
وہ شریف آدمی یا بچہ دیکھ کے کچھ کر کے آپ ہاں کو دے دیں گے. وہ تو ایک الگ بات ہے. مطلب آپ کو تو 50 میں آپ چلے گئے نا. وہ ایک الگ بات ہے. تو بات یہ ہے کہ بجٹ میں میرے بھائی یہ جو تو کیا ہم یہ کہنے کے لیے کی پوزیشن میں ہے کہ جی واقعی گورکھ دھندا ہوتا ہے یا یہ زیادہ گورکھ دھندا ہو گیا؟ نہیں، گورکھ دھندا تو سادہ اور رعایتی لفظ ہے. بجٹ تو ایک ڈاکہ ہوتا ہے عوام کی جیبوں کے اوپر کہ اس بار کتنا نکلوانا ہے ان سے. اور دیکھیں نا، جاری جو اخراجات ہیں، غیر ترقیاتی اخراجات جس کو کہتے ہیں، 500 ارب روپے تو آپ کی تنخواہیں ہیں صرف. ہاں جی ٹھیک ہے. اور ابھی انہوں نے جو 10% اڑھاک اضافہ دیا سرکاری ملازمین کو اور پینشن میں، پھر اس کے ساتھ جو بات ہو رہی ہے جی کہ ادھر پیپلز پارٹی نے 25% اضافہ دینے کا اعلان کر دیا ہے. سندھ حکومت کہہ رہی ہے ہم 25% کریں گے. تو بات یہ ہے کہ جو وفاقی حکومت ہے اس کی تو ایک اپروچ ہمارے سامنے پہلے بھی آ چکی ہے. اس میں کسی حد تک سمجھتا ہوں کہ وہ بات ٹھیک ہے بالکل. جی ہمارا جو ڈھانچہ ہے نا حکومتی اور سرکاری ملازمین کی تعداد جو ہے یہ بہت زیادہ ہے ہماری ضرورت سے. سیاسی بھرتیوں نے ہمارے اداروں میں گڑھمس پیدا کیا ہوا ہے اور ان سے آدھی تعداد بھی ہو نا ہماری، مطلب وفاقی حکومت کے جو ادارے ہیں ان اداروں میں جو افراد ملازم ہیں، ٹھیک ہے، اب وہ مظاہرے بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں جو ہمیں اضافہ بھی دیں جی. اب اس پورے کرونا میں آپ بھی پرائیویٹ شعبے سے ہیں، میں بھی پرائیویٹ شعبے سے ہوں، ہم زیادہ متاثر ہیں یا سرکاری ملازم زیادہ متاثر ہے کہ جس کو لگی بندی تنخواہ تو ملتی رہی ہے، چاہے ہم وہ متاثر سے چاہے وہ گھر سے نکلا ہے کہ نہیں. ہمیں یہ کہتے ہیں ہم ہیں نا زیادہ کہ ہم نے باہر نکلنا ہے تو کام کرنا ہے. ہمیں کہا جاتا ہے گھر بیٹھو، ٹھیک ہے، تو گھر بیٹھ کے تو ہم نہیں کر سکتے، وہ کر سکتے ہیں، ان کو تو ملنی ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہی زیادہ شور بھی کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں سرکاری ملازمین کی تعداد ضرورت سے انتہائی زیادہ ہو چکی ہے. اسی لیے پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے نا یہ شروع سے تنخواہوں میں اضافے کے اوپر یہ ہاتھ تنگ رکھتی ہے. لیکن چونکہ جو پیپلز پارٹی ہے وہ اس نے زیادہ تر ایک ان کا رہا بھی ہے کہ بھئی ہم نے نوکریاں دیں، اور دوسرا ان کا سیاسی ایک کردار ان سے بہتر ہے، اور ظاہر ہے کہ ابھی آگے بھی انہوں نے چلنا ہے. تو وہ پھر مقابلے پہ پچھلے برسوں میں انہوں نے 15% کیا، ابھی انہوں نے 25% کر دیا. اب 25% کرنا سیاسی طور پہ تو بڑی بات ہے، لوگ کہیں گے واہ جی واہ زرداری صاحب نے کمال کر دیا. لیکن اس میں یہ بھی نظر آتا ہے کہ آپ جو ہے صرف اور صرف وفاقی حکومت کو نیچا دکھانے کے لیے اور اپنے آپ کو بہت اچھا ثابت کرنے کے لیے آؤٹ آف پروپورشن اضافہ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ میرا خیال ہے کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اور جو ایک ہمیں نظام ایسا بنانا چاہیے کہ ہمارے ہاں ایسا نہ ہو کہ میں اگر سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہوں تو میں 2 اسامیاں ایم ای کریٹ کر دوں اور اس پہ میں ایک جگہ اپنا بھتیجا لگا دوں، ایک جگہ اپنا بھانجا لگا دوں. ٹھیک ہے، کہ پیسے تو اوپر سے آنے ہیں نا. تو یہ جو اوپر سے پیسے آنے ہیں دراصل یہ نیچے سے ہماری جیبوں سے جانے ہیں. بالکل ایسا ہی سب کو ہم کہتے ہیں خدا کا واسطہ کوئی شرم کرو، کوئی حیا کرو. بالکل ایسا ہی ہے تجین اختر صاحب. صوبوں اور مرکز کی آپس کی چپکلش میں بھی نقصان ملک کا ہوتا ہے. اور باقی بھی ہم اس بجٹ پہ پھر بھی دیکھتے ہیں آگے 2-4 دن بعد کیا اس کے نتیجے سامنے آتے ہیں. ہم اس پہ اور بات کریں گے. اس وقت خالد مجید اور تزین اختر کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.